اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 236 کا ہم نے ترجمہ پڑھا تھا، تو میں ایک دفعہ ترجمہ دہرا دیتا ہوں۔ لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء، اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن، جنہیں تم نے نہ چھوا ہو، او تفریضوا لہن فریضہ، یا ان کے لیے کوئی کیا کہتے ہیں اسے، حق مہر مقرر نہ کیا ہو، ومتعوہن، تو انہیں فائدہ پہنچاؤ، انہیں کچھ سامان دو، انہیں کچھ نفع دو، علی الموسع قدرہ، یعنی جو وسیع ہے، جو کیا کہتے ہیں کھلے مال والا ہے، جس کو اللہ نے مال میں کشادگی دی ہے، وہ اپنی اس کے مطابق، حیثیت کے مطابق، وعلی المقتر، اور جو تنگ دست ہے، قدرہ، اس کو اس کی حیثیت کے مطابق، متاعا بالمعروف، عرف کے مطابق کچھ سامان دے، حقاً، جو حق ہے، علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر۔ اور احسان کرنا اور متقین، جو عام ایمان والے ہیں ان میں، اور احسان کرنے والوں میں فرق ہوتا ہے۔ ایمان کا مطلب ہوتا ہے بھی یقین آنا، ایمان لے آنا کسی چیز پہ، اور محسنین کا مطلب ہوتا ہے ایمان کے بعد جو عمل کرو گے اس عمل میں بہترین خلوص سے اپنا، مطلب بہت خلوص سے عمل کرنا، اس کو کہتے ہیں محسن، احسان۔ تو حقاً علی المحسنین، احسان کرنے والوں پر حق ہے۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم انہیں طلاق دے دو، من قبل، اس سے پہلے، ان تمسوهن، کہ تم نے انہیں چھوا ہو، وقد فرضتم لہن فریضۃ، اور تم ان کے لیے حق مہر فرض کر چکے ہو، فنصف، تو آدھا، ما فرضتم، جو تم نے فرض کیا ہے، الا، سوائے اس کے، ان کے، یعفون، کہ وہ معاف کر دیں، او یعفو الذی، یا پھر وہ معاف کر دے، بیدہ، جس کے ہاتھ میں ہے عقدۃ النکاح، نکاح کی گرہ، وان تعفو، اور اگر تم معاف کر دو، اقرب، یہ زیادہ قریب ہے، للتقوی، تقوی کے، ولا تنسوا الفضل بینکم، اور آپس میں فضل کو، جو ایک دوسرے کے اوپر احسان ہے، اس کو نہ بھولو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، اسے دیکھ رہا ہے۔ ان دو آیات میں دو مختلف احکام بیان ہوئے تھے۔ پہلی آیات میں یہ تھا کہ اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو اس سے پہلے کہ تم ان کے ساتھ قریب گئے ہو، یا میاں بیوی کے جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، یا رخصتی کہہ لو، اس کا ہمارے معاشرے کے مطابق تو رخصتی مفہوم بنتا ہے، تو رخصتی سے پہلے، یعنی اگر تم رخصتی سے پہلے انہیں طلاق دے دو اور تم نے ان کے لیے حق مہر فرض نہ کیا ہو کوئی، تو جتنا بھی اگر کوئی خوشحال ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق مال دے دے، جتنا عرف کے مطابق بننا چاہیے، اور اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ اپنے عرف کے، اپنے حیثیت کے مطابق، اور یہ حق ہے محسنین پہ۔ لیکن اگر تم رخصتی سے پہلے طلاق دے دو اور کوئی حق مہر مقرر کر چکے ہو، فرض کر چکے ہو، کوئی حق مہر طے ہو گیا تھا، تو جتنا حق مہر طے ہوا تھا اس کا آدھا تم نے اسے دینا ہے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہو گیا۔ فنصف ما فرضتم، یعنی یہ یوں نہیں ہے کہ آپ اس کا حق مہر، جس طرح حق مہر اس کا واجب ہے نا، اس کو دینا ضروری ہے بیوی کو اگر رخصتی کے بعد، اس طرح رخصتی سے پہلے حق مہر کا آدھا دینا ضروری ہے۔ اچھا، یہاں پہ دو حکم بیان کیے گئے، الا ان یعفون، سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دیں، بیویاں معاف کر دیں، یعنی بیویاں جو آدھا تم نے اسے دینا ہے وہ نہ لینا چاہیں تو ان کی مرضی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، یا وہ معاف کر دے جس کے ہاتھ میں نکاح کی وہ گرہ ہے، یعنی شوہر کی بات کی جا رہی ہے، یا شوہر معاف کر دے۔ شوہر کے معاف کرنے کا مطلب کیا ہے کہ یعنی جو آدھا بنتا تھا وہ آدھے کی بجائے پورا ہی دے دے، یعنی بیوی معاف کر دے کہ بھی میں نہیں لیتی آدھا حصہ، یا شوہر معاف کر دے کہ نہیں جی پورا کا پورا حصہ دے دے۔ وَأَن تَعْفُوَ، اور اگر تم معاف کر دو، یعنی بندے معاف کر دو اور پورا کا پورا دے دو، اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ اللہ نے بندے کو غیرت دلانے کی کوشش کی ہے کہ اگر تم معاف کر کے پورا ہی حق مہر دو گے، کیونکہ مرد قوام ہے نا، مرد کشادہ دل ہے، تو حکمران ہے گھر کے، تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا کہ تم اپنا دل بڑا کرو، تم پورا ہی دے دو،
حق مہر تمہیں آدھا حصہ جو کٹتا تھا، بے شک اسلام نے فرض یہ کیا کہ آدھا دو، لیکن تم ہمت حوصلہ کرو اور تم تقوی کے زیادہ قریب ہے کہ تم پورے کا پورا ہی دے دو۔ اچھا، اس آیت میں نا ایک اور حکم بڑے واضح انداز میں بیان کیا ہے، یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ نکاح کی جو گرہ ہے نا وہ مرد کے ہاتھ میں ہے۔ یعنی آج جو کل جو مرد اور عورت کی برابری کا کنسیپٹ چل رہا ہے، یہ اسلام میں بالکل بھی نہیں ہے۔ اسلام میں مرد ہی حاکم ہے۔ جیسے مرد کے ایجاب و قبول سے ہی عورت نکاح میں آتی ہے، اور طلاق کا حق بھی الفاظ میں وہ مرد کے ہاتھ میں ہے کہ مرد کبھی بھی الفاظ کہہ کے وہ نکاح توڑ سکتا ہے، اور اسی کے ہاتھ میں کہ وہ نکاح قائم رکھنا ہے یا نکاح کو توڑنا ہے۔ تو مرد کا گھر کا قوام، گھر کا نگہبان، گھر کا حکمران مرد ہے۔ یہ مرد اور عورت کی برابری کا اسلام میں بالکل کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اور یہ جو فیمنسٹ آج کل کے جو وہ تو کیا کہتے ہیں، جو نئے علماء ہیں جو مرد اور عورت کی برابری کا کنسیپٹ دینے کی کوشش کر رہے ہیں سلو پوائزننگ کے ذریعے، تو اسلام میں ایک دیکھو نا حکم ہے ہمیں، یا تو آپ اسلام پہ یقین نہ کرو کہ اسلام کچھ بھی نہیں ہے اور چھوڑ دو اسلام کو، لیکن اگر اسلام پہ یقین کرنا ہے تو اسلام کو جو حکم ہے اسے ماننا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام کو مان بھی رہے ہو اور اسلام کے حکم کی خلاف ورزی بھی کر رہے ہو، ایسا نہیں ہوا کرتا۔ تو او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، جس کے ہاتھ میں ہے نکاح کی گرہ، وہی اپنی مرضی سے نکاح قائم رکھ سکتا ہے یا توڑ سکتا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 237 ہو چکی ہے، کل ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔